ناظرین، آج مریم نواز صاحبہ پیش ہوئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے سلسلے میں، اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی۔ مریم نواز کافی دنوں کے بعد انہوں نے میڈیا سے مخاطب ہوئی ہیں، اور ہمارے میڈیا کا مسئلہ یہ ہے، اگر 5-10-15 منٹ تک مریم نواز کوئی ٹویٹ نہ کریں، نواز شریف 1-2 دن کوئی پریس کو بیان نہ دیں، تو یہاں پہ شور پڑ جاتا ہے کہ مریم نواز خاموش ہو گئی ہیں، نواز شریف نے سمجھوتا کر لیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے۔ لیکن جب بھی یہ دونوں بولتے ہیں تو وہ ڈیل کا سارا تاثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آج جو مریم نواز نے پریس ٹاک کی، اس میں کچھ اہم نکات بھی تھے، اور ایک نوید بھی تھی کہ نواز شریف صاحب شاید جلد واپس آ جائے۔ جو پریس ٹاک میں بات ہوئی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مریم نواز نے ان مظالم کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا جو شریف خاندان کے ساتھ ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے ذاتی گریف کا بھی ذکر کیا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن اس ظالم حکومت نے انتقام لینے کی خاطر اس بیٹے کے نکاح پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ جانے کیا خوف ہے انہیں کہ اگر مریم نواز لندن چلی جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ حالانکہ وہ جب بھی لندن گئیں انہوں نے پاکستان آنا ہے، کیونکہ ان کی سیاست، ان کا سب کچھ پاکستان میں ہی ہے، تو وہ کوئی مجرم تھوڑی ہیں جو بھاگ جائیں۔ لیکن میڈیا اسے اسی طرح پلے کرتا ہے، اور پھر جو ذاتی مظالم برداشت کیے ان کے اوپر، وہ ساروں کو پتہ ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ جیل میں تھے، خبر نہیں دی گئی، اور پھر جب خبر دی گئی تو پھر بات نہیں کرنے دی، بہت ساری تکالیف انہوں نے دیکھی۔ پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، تب بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کی گئی، اور بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ اور پھر اس کے بعد مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، بہت برے حالوں میں رکھا گیا، نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کی پارٹی کے زیادہ تر لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جیلوں میں گھسیڑ دیا گیا، اور نہ اس پہ کوئی ثبوت تھا، نہ کوئی مقدمہ قائم ہوا، بس انتقام کی خاطر یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کا تذکرہ مریم نواز نے آج کہا کہ یہ حکومت جو ہے احتساب کہتی ہے، لیکن اصل میں ان کا نعرہ انتقام ہونا چاہیے۔ ظلم کے سوا اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ باتیں اور بھی کی جس میں اس حکومت کی نااہلی کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جس طرح کی گورننس ہو رہی ہے، جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پاس سوائے اپوزیشن کے اوپر الزام لگانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ آٹا چینی کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ صرف یہی ذکر ہوتا ہے، نواز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں، مریم نواز یہ کر رہی ہیں، چپ ہو گئے ہیں، بول گئے ہیں، اداروں کے خلاف بولتے ہیں، ڈیل ہو گئی ہے، خاموش ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ فوکس یہ الیکٹرانک میڈیا پہ ایک جو سازش کی گئی ہے، ایک جو جال بچھایا گیا ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ طریقے سے کیا گیا۔ فوکس سارا یہ کیا جا رہا ہے نواز شریف، مریم نواز، اور بیک گراؤنڈ میں اس دور میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے، جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنی غریب کا رزق ختم ہو رہا ہے، اس کے اوپر نہ الیکٹرانک میڈیا بولتا ہے، نہ انہیں توجہ دلانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ اب بھی یہی کہنے کو تیار ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بیسیکلی پاکستانی عوام کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، کرپشن بھی ہو گئی، مہنگائی بھی ہو گئی، غریب کا روزگار بھی چھن گیا، لیکن عمران خان کرپٹ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ اس سے بڑا ظلم کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات کہنا، حالانکہ عمران خان نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اچھا، ایک بات مریم نواز نے بہت اہم کہی، اور سیاستدان جب بات کرتے ہیں تو بعض اوقات بٹوین دا لائن بات کرتے ہیں، یعنی بین السطور کچھ پیغام ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ حالات بہت بدل گئے ہیں، اور جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ بدل جائے گا، بہت سے حالات بدل جائیں گے۔ اب پتہ نہیں ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ایک عام خیال تو اس سے یہی آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دل اب بھر چکا ہوا ہے عمران خان کی حکومت سے، اور وہ اب تھوڑے سے خوفزدہ بھی ہیں نون لیگ کی سیاست سے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس سے۔ تو شاید کوئی تبدیلی ہونے لگی ہے، شاید کوئی حالات نے مجبور کیا ہے اس ملک کی سربراہ شخصیات کو کہ وہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، اور جو انتقام کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ ختم کریں، اور اس کے بعد کوئی نئی راہ تلاش کریں۔ دیکھیے، یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ
اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے یہ بہت مشکل سٹانس ہے اس ملک میں. اس کا حل جب بھی نکلے گا بیٹھ کے نکلے گا ٹیبل ٹاک کے ذریعے نکلے گا, اور پھر اس کو جو ٹاک کریں گے وہی بعد میں ڈیل کا نام دے دیں گے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی نوید ہے, کوئی خوشخبری ہے, کوئی امکان ضرور ہے جب مریم نواز نے یہ کہا کہ حالات بہت بدل گئے ہیں اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں بہت زیادہ بدل جائیں گی. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ دیکھیے کیسی عبرتناک حکومت ہے جس نے اپنی حالت ٹھیک نہیں کرنی, اپنی گورننس ٹھیک نہیں کرنی, اپنی کرپشن کو کم نہیں کرنا, اپنی من مانی اور انتقام کو کم نہیں کرنا, لیکن میڈیا کی زبان بندی کر دینی ہے, میڈیا کی زبان پر تالے لگا دینے ہیں, کبھی کوئی قانون انٹروڈیوس کرا دینا ہے, کبھی صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں, کبھی ظلم کی کوئی اور داستان لکھنی ہے, کبھی چینلوں کو بلیک میل کرنا ہے, کبھی اشتہار دینے کی سیاست کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی محنت سے ہو رہی ہیں, بڑا ذہن صرف کیا جا رہا ہے, لیکن اس سے شاید آدھی محنت میں لوگوں کے حالات بہتر ہو سکتے تھے. لیکن چونکہ اس حکومت کا ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اور وہ لوگوں کے حالات بہتر کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, اپنی سازشوں میں کانسپریسیز میں انٹرسٹڈ ہے, لہٰذا یہی ہو رہا ہے ان کے ساتھ کہ وہ میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں, اپنی حالت ٹھیک نہیں کر رہے. ایک اور سوال میں کہ جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ شہباز شریف نے قومی حکومت کی بات نہیں کی, وسیع البنیاد حکومت کی شاید بات کی ہو. تو وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے جب پارٹیاں اپنا حق وصول کرنا چاہتی ہیں. مریم نواز نے آج یہ جب کہا کہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور قومی حکومت کی بات نہیں کی, تو اس سے یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اب احساس ہے کہ جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جتنے ان کے ووٹرز نے مار کھائی ہے, جن کے ان کے ساتھیوں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں, اب اس کے بعد جو حکومت آتی ہے اس میں میجر شیئر مسلم لیگ نون کا ہونا چاہیے. اور اگر مسلم لیگ نون کا نہ ہوا تو یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ساتھ, لیڈران کے ساتھ, نمائندوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو کچھ بھی اب ہوگا اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت مارد وجود میں آئے گی اس میں سب سے زیادہ حق مسلم لیگ نون کا ہوگا. احتساب اور انتقام والی بات آپ کو میں نے بتا دی اور اس پہ مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چینی آٹا اور حکومت کی کرپشن, مہنگائی, بے روزگاری پر بھی کھل کر بات کی ہے. اچھا, ایک اور نقطہ جس کے لیے یہ ویلاگ کیا گیا وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے بہت سارے قرض اتارے ہیں. ظاہر ہے سیاستدانوں سے ماضی میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن جب بھی کوئی درست راہ پر آ جائے وہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. نواز شریف نے جو قربانیاں دی ہیں, جو سٹانس لیا ہے, جو اصولی موقف اپنایا ہے, اس کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے باوجود وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور نقطہ مریم نواز نے بیان کیا جو کہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ نواز شریف کا جب جی چاہے گا واپس آ جائیں گے اور نواز شریف جلد واپس آئیں گے, اب اس میں زیادہ دیر نہیں ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے, عمران خان کی حکومت کے لیے خوف کا باعث بنا ہے. اس طرح کی کچھ بات گزشتہ دنوں نیا دور پہ رضا رومی صاحب کا جو ہے اس پہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہی تھی اور کہا تھا کہ نواز شریف جلد واپس آ سکتے ہیں. یہ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں, بے شک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے, وہ اتنی بڑی فتح ہوگی مسلم لیگ نون کی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور نواز شریف کا یہاں پر آنا اسٹیبلشمنٹ کو اور اس حکومت کی گرتی دیواروں کو بہت زیادہ کمزور کر دے گا. نواز شریف اگر آئیں گے تو اب دیکھیے گا اس کا امپیکٹ اس سوسائٹی پر, ڈیموکریسی پر کچھ اور ہی ہوگا. الیکشن اب ہم سن رہے ہیں کہ جلد ہونے والے ہیں,
کچھ پتہ نہیں کب ہونے والے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے سال کے ابتدا میں یا اگلے سال کے مڈ میں یہ الیکشن ہو جائیں گے. نواز شریف الیکشن سے پہلے ضرور آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اس کے بعد اس ملک کی سیاست بدل جائے گی، کیونکہ مسلم لیگ نون بہت اچھی پارٹی ہونے کے باوجود الیکشن نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف کے بغیر جیت نہیں سکتی. تو نواز شریف کی موجودگی یہاں پر بہت ضروری ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف جب کس موقع پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں واپس آنے کی. وہ بڑے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ جب وہ پاکستان میں قدم رکھیں گے تو اب الیکشن میں کتنے دن رہ گئے ہیں، جو موومنٹ انہوں نے شروع کی ہے اس میں کتنی اسٹرینتھ آ گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کتنی کمزور ہو گئی ہے. لیکن سننے والوں کے لیے، مسلم لیگ کے سپورٹرز کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری اور بہت بڑی نوید تھی کہ نواز شریف جلد واپس پاکستان آ رہے ہیں.